آج ہمارے پاس تمام لاہور کی مارکیٹس کے جو نمائندے ہیں اور جو لیڈر ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں، اور سچی بات ہے کہ ہر بندے کو شکایت ہے گورنمنٹ کے ساتھ کہ گورنمنٹ ہماری بات کو سن نہیں رہی، اور گورنمنٹ نے بغیر مشاورت کے، بغیر کسی سے بات کیے، بغیر کسی سے مشورہ کیے یہ آج جو لاک ڈاؤن کا اناؤنس کر دیا ہے، اس نے پورے شہر میں نہیں پورے پنجاب میں ایک کھلبلی مچا دی ہے۔ لوگوں کو بہت زیادہ پرابلمز ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ تمام بڑے شہروں میں اس وقت انریسٹ ہے، لوگ بات بھی کر رہے ہیں، لوگ اس کے خلاف مظاہرے بھی کر رہے ہیں۔ یہاں انارکلی جو بازار ہمارا سب سے بڑا بازار ہے، وہاں پہ آج بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا، تقریباً 1500-2000 بندہ جو نا وہاں پہ اکٹھا ہوا۔ یہ ساری اطلاعات مجھے مل رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اگر یہ فیصلے مشاورت کے ساتھ کرتی اور گورنمنٹ آپ سب کو ساتھ شامل کرتی تو ایسا کبھی بھی نہ ہوتا، اور ایسا کبھی حالات خراب نہ ہوتے۔ الحمدللہ آج پورے لاہور کے لیڈران میرے پاس لاہور چیمبر میں آئے ہیں، اور ان سب کی ایک ہی شکایت ہے، اور وہ سراپا احتجاج بنے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ظلم کر دیا گورنمنٹ نے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کام گورنمنٹ مشاورت کے ساتھ کرتی تو یہ انریسٹ نہ ہوتا۔ یہ جو لاہور میں نہیں پورے پنجاب میں انریسٹ ہو رہا ہے، تو اس کو گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ مشاورت کے ساتھ کرتی۔ ابھی بھی میری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے جو آنے والے 2 دن ہیں، یعنی کہ بدھ اور جمعرات 2 دن 29 اور 30 2 دن کے لیے لوگوں کو بزنس کرنے دیا جائے۔ یہاں پہ جو شوز والے تھے، یہاں پہ جو گارمنٹس والے ہیں، یہاں پہ جو شلوار قمیض والے ہیں، یہاں پہ جو ڈیلی ویجز والے جو لوگ ہیں، وہ کم از کم اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے گھر عید کے لیے کچھ لے کے جا سکیں۔ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، بزنس کمیونٹی بڑی سخت ناراض ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس کا فیصلہ اب کرنا چاہیے کہ کم از کم 2 دن کے لیے ان کے لیے کام کر دی، کیونکہ لوگوں نے پورا سیزن، یہ عید ایسا اوکیزن ہوتا ہے جس میں آپ کے سٹاک سارے لوگوں نے رکھے اس لیے ہوتے ہیں کہ عید کے دنوں میں یہ نکل جائیں گے۔ جو سیل اگر یہاں پہ لاہور میں 4 ارب کی سیل ہوتی ہے، تو وہ سیل 4 ارب سے بڑھ رمضان میں تقریباً 12 ارب ڈیلی کی ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب سٹاکس نکلتے ہیں انہی دنوں میں، تو انہی دنوں کو آپ نے بند کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ نے مشاورت کے ساتھ یہ بات نہیں کی۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ کم از کم 29 اور 30 2 دن ہماری بزنس کمیونٹی کو دے دیں تاکہ لوگ اپنا کاروبار کو کر سکیں۔ ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد ہر صورت ہوگا۔ ایس او پیز جو نہیں کرتا، حقیقتاً سچی بات ہے کہ میں خود مارکیٹ کا، میں نے اگر آپ گورنمنٹ کھول دیتی ہے تو مارکیٹ میں جاؤ، جو اس دکان میں ہمیں نظر نہیں آئے گا ہم خود اس دکان کو بند کرا کے آئیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اب عمل درآمد کر دینا چاہیے، گورنمنٹ کو اس کے اوپر راضی ہو جانا چاہیے اور ہماری بات کو مان لینا چاہیے، کیونکہ ساری بزنس کمیونٹی سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے۔ پورا پنجاب آپ دیکھیں، پورا سندھ کھلا ہے، پورا خیبر پختونخوا کھلا ہے، آپ کا بلوچستان کھلا ہے، تو پنجاب ہی کیوں بند کیا؟ جبکہ پنجاب سب سے کم اس وقت کرونا پھیلا ہوا تھا اور بڑا کنٹرول ہو گیا تھا، اللہ کا شکر ہے۔ اور جو مجھے پاس اطلاع ہے کہ کل کے دن میں کوئی ڈیتھ بھی نہیں ہوئی، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کرونا وائرس کا ایک مسئلہ تھا، اور اس کی پرابلم تھی، لیکن اب وہ سارے معاملات حل ہو چکے ہیں اور لوگوں میں بھی اویئرنیس آ چکی ہے۔ ہمیشہ گورنمنٹ بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں عید الفطر کی وجہ سے ہم نے یہ اپنا دیکھا وقت۔ میں کہتا ہوں جی 51 ڈیز کے بعد لاک ڈاؤن کھلا تھا، اس کے بعد لوگوں کو اویئرنیس نہیں تھی، ایس او پیز کے اوپر پراپر عمل درآمد نہیں ہو سکتا، اور پھر عید الفطر ایسا ایک اوکیزن ہوتا ہے جس میں لوگ جوک در جوک نکلا ہے، جس کی وجہ سے پرابلم بھی ہو گئی۔ عید الاضحیٰ میں اس طرح سے رش نہیں ہوتا، لوگوں کا رش زیادہ اس پہ خریداری پہ ہوتا ہے، قربانی کے جانوروں کے اوپر، تو ایسا اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو لوگوں کو اور بزنس کمیونٹی کو مہربانی کر کے ناراض نہ کیا جائے۔ میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے بزنس کمیونٹی کو بات کو مانا جائے اور 2 دن کے لیے ہمیں ریلیف دیا جائے، 2 دن کھولنے کے لیے 24 آورس کے لیے۔ بہت شکریہ۔ پولیس کی طرف سے پرامن لوگ تھے آج ناگری بازار کے اندر بھی ہم نے دیکھا، اس کے علاوہ اعظم کلاک مارکیٹ کے اندر بھی پولیس آئی، اس کے علاوہ حفیظ سینٹر میں بھی گئی، تو پولیس کا بڑا اگریسو سٹانس رہا اس سارے معاملے کو لے کے، اور فیصل آباد اور ملتان سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ گرفتاریوں کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی سچویشن کوئی فروٹفل ہوگی حکومت کے لیے سیلف کے، جہاں پہ اکانومی کولیپس ہوئی پڑی ہے، تو وہاں پہ وہ گرفتاریاں کرے یا لوگوں کو تھریٹ کریں آ کے،
کیا اس حوالے سے سب کو بات چیت کی آپ نے؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور آپ کی بات 100% درست ہے کہ اگر گورنمنٹ اس طرح سے مشاورت سے فیصلہ کرتے تو یہ آج یہ انرس نہ ہوتا. میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ انرس نہ ہوتا. گورنمنٹ نے مشاورت کے بغیر فیصلہ کیا اور لوگوں کے اوپر ایک سمجھیں کہ ایک اکانومی کا پہلے ہی حالات بڑے خراب ہیں تو ایک اور گورنمنٹ نے ان کے اوپر ایک برڈن ڈال دیا جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہو گئے. اور لوگ یہ نہیں کہ کسی منصوبے لوگ بڑے پرامن ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کا ہے اور پرامن رہنا چاہیے تو پرامن احتجاج کیے انہوں نے اور یہ ان کا حق بھی ہے, ان کا رائٹ بھی بنتا ہے. تو ہم اس میں اپنی بزنس کمیونٹی کے ساتھ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا یہ بغیر مشاورت کے, بغیر اپنا پوچھے, بغیر کسی سے بات کیے گورنمنٹ نے امپوز کیا ہے اور میں اس کے خلاف بات کرتا ہوں کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے. چیمبر جو ہے نا, چیمبر تمام کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تمام آپ کے ٹریڈ کے سامنے دیکھنے تمام لیڈر یہاں پہ موجود ہیں اور سب سچی بات ہے کہ تمام مارکیٹس ہمارے پاس صبح سے کوئی ہزاروں فون آ چکے ہیں مجھے کہ خدا کے لیے مارکیٹس کھلوائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اگلے 2 دن اس کو کھول دینا چاہیے. سر آپ ہفتے اتوار کو پرائم منسٹر صاحب سے مل کے آئے ہیں تو منڈے کو اچانک فیصلہ سامنے آ جاتا ہے, امپوز ہو جاتا ہے کہ 3 دن کا لاک ڈاؤن نہیں کر رہے 9 دن کا کر رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی پرائم منسٹر صاحب کی یہ رپورٹ ان تک بھی پہنچے گی. تو پرائم منسٹر صاحب سے آپ سجیسٹ کر دیں کہ پنجاب گورنمنٹ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ 2 دن کا تو ایٹ لیسٹ لوگوں کو ٹائم دینا, عید کے بعد تو ویسے ہی کوئی مارکیٹوں میں نہیں ہوگا, 31 جولائی کو لاہور خالی ہو جائے گا. جی بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے. میں اسی پلیٹ فارم سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب سے کہ خدا کے لیے 2 دن کے لیے ریلیف دیا جائے, 2 دن کے لیے مارکیٹس کھولی جائیں. بدھ جمعرات یعنی کہ 29 30 جولائی کو پورے پنجاب کی مارکیٹس کھولی جائیں اور 24 گھنٹے کے لیے کھولی جائیں تاکہ لوگ ایزیلی کر سکیں, ایک دم رش نہ پڑے اور لوگ اپنی بائنگ پوری مکمل کر سکیں اور اپنے گھر کی ضروریات کو مکمل طور پہ اپنا کر سکیں. بہت شکریہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے کہا کہ 2 دن کے لیے بولا ہے, آج بھی نہیں کھلی, آج بھی کہا تھا کہ ہم زبردستی کھولیں. دیکھتے تاجر نمائندے جو ہے وہ تو نہیں آئے, وہیں سے انہوں نے اپنے ٹیپ وہ جو پیغامات تھے وہ چلا دیے کہ جائے اور مارکیٹ کھولے. بعض کو انہوں نے تھانوں میں بلایا, بعض کو انہوں نے ایس ایس پی آفس سے بلا کے ایس پی آفس سے بلا کے انڈرٹیکنگ بھی لے لی, وہ مارکیٹ نہیں کھولے. تو پھر اگر آپ کہتے ہیں اپنے طور پہ کہ مارکیٹ کھولے تو اگر کل نہیں کھولتے تو آپ کیا جیسے گرفتاریاں بھی تو کیا لاہے عمل ہوگا, کیا پروٹیسٹ کریں گے آپ دوبارہ؟ دیکھیں میں ایک چیز کے تو میں خلاف ہوں کہ ہم اپنا جا کے گرفتاریاں دیں, ہم اس کے پروٹیسٹ کریں. ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ پرامن طریقے سے بات کرنی اور پرامن طریقے سے ہی ہمیشہ مسئلے حل ہوتے ہیں. پہلے بھی ہم نے ٹیبل پہ بیٹھ کے سب سے بات کی اور وہی ہمارا مسئلہ حل ہوا. ابھی بھی مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ 2 دن بھی ہمیں ملیں گے کاروبار کے لیے اور 2 دن کے لیے ہم ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں, پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کر رہے ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اگر تمام صوبے کھلے ہیں تو پنجاب کو بھی کھلنا چاہیے تھا. ہاں اگر آپ نے لاک ڈاؤن کرنا تھا تو آپ جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن کے لیے آپ لاک ڈاؤن کرتے تاکہ لوگوں کے بزنس بھی خراب نہ ہوتے. اور جو ہماری اکانومی کا جو ویل چل رہا ہے اس ویل میں جو ہمارا جی ڈی پی کا ریٹ کم ہو گیا, مائنس میں چلا گیا, وہ بھی پازیٹیو ہو اور بہتر طریقے سے آئے. اور ایک دن کی جو سیلیں ہیں ان دنوں میں یہ عام طور پہ 4 ارب کی سیل ہوتی ہے جو کہ بڑھ جاتی ہے ان دنوں میں, عید کے دنوں میں, سیزن میں, اور یہ تقریباً 12 بلین ہو جاتی ہے. تو ہم اس اپنا ریونیو کا بھی نقصان کریں گے, ٹیکس کا بھی نقصان کریں گے, ہماری اکانومی کے اندر جو ایک سرکولیشن ہے اس میں بھی کمی آئے گی. تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کرنا چاہیے تھا. اس کا کوئی اسٹاف لگایا کہ کہیں سے پتہ چلا کہ صرف کورونا جو ہے عید کے دنوں پنجاب میں حملہ کرے گا؟ نہیں, وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ تینوں صوبے کھلے ہیں تو پھر پنجاب میں اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا. میرا اپنا خیال ہے کہ اس میں گورنمنٹ نے تھوڑی سی بہت زیادہ اس چیز کو جو ہے نا وہ انہوں نے ایسٹیمیٹ غلط کر دیا. جی یہ میں بالکل اس میں یہ تھا, اور پنجاب کو بھی کھلنا چاہیے اگلے 2 دن. اجازت ہے تو پاکستان ٹریڈر الائنس کے پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں جی, آپ سر پورے پاکستان کو دیکھ رہے ہیں, فیصلہ آباد سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں, ملتان سے اطلاعیں آئی ہیں, لاہور میں بڑا اگریسو اسٹانس ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے تو تاجر برادری زیادہ اشتعال میں آئے گی, گورنمنٹ اور تاجر برادری کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ مزید بڑھے گی, لاہور کے علاوہ باقی شہروں میں بھی بڑا اگریسو اسٹانس آ رہا ہے؟
میں سمجھتا ہوں حکومت نے یہ شاید پہلے سوچا ہوا تھا، بڑی اجرت میں فیصلہ کیا حکومت نے، اور یہ ایک اتنا بڑا کمیونیکیشن گیپ آ گیا حکومت کے تاجروں کے درمیان، جو کہ میں سمجھتا ہوں فل کرنا بہت ضروری ہے. پنجاب کا کون سا چھوٹا بڑا شہر ہے جہاں سے شکایت نہیں آ رہی؟ حکومت نے پالیسی بنائی ہے، کیوں بنائی ہے، تاجروں کے اعتماد میں کیوں نہیں لیا؟ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اس کو چھپایا جاتا. اگر حکومت کنونس کرتی تاجروں کو، جس طرح پہلے بھی کی ہے، تو کنونس کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی. یہ بہت بڑا ایک کویسچن مارک ہے کہ حکومت نے تاجروں کو، چیمبرز کو، انجمن تاجران کو اعتماد میں لینے کی ضرورت کیوں محسوس نہیں کی؟ اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ سرگودا میں، گجرات میں، میاں چنو میں، راولپنڈی میں، فیصل آباد میں، تمام جگہ ہنگامے ہو رہے ہیں اور لوگ جوک باہر نکل رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ تمام جو محنت کی تھی حکومت نے، پنجاب نے، جس میں کہ کل انہوں نے خود کہا کہ لوسٹ لیول تھا کورونا کا یہاں پہ، وہ سب سبوتاج کر دیا گیا ہے. اور بزنس کمیونٹی کو لگتا ایسے ہے کیونکہ حکومت کی صفوں میں ایسا کوئی بندہ بیٹھا ہے جو کہ بزنس کمیونٹی کے خلاف ہے. تاجر دشمن جو ہے پالیسی بنانے میں، وہ حکومت کو ایڈوائز کر رہا ہے. حکومت کو کچھ سمجھ نہیں حکومت کو آ رہی کہ یہ جو ایک اتنا بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے. یہ جو 2 دن کا بزنس تھا، یہ 6 ماہ پہ محیط ہوتا ہے. اس 2 دن کی سیل جو ہے وہ 6 ماہ کا محیط ہوتی ہے. اور خاص طور پہ جبکہ کریڈٹ جاتا ہے تمام تاجر بھائیوں کو، تمام دکاندار بغیر ماسک کے اندر نہیں کسی کو آنے دے رہے، خود وہ ماسک لگا رہے ہیں، سینیٹائزر کا استعمال، ڈسٹنس رکھ رہے ہیں. تو حکومت کو کیا خطرہ تھا؟ آج تک نہ سبزی منڈی میں، نہ اقوی منڈی میں، اور ایون جو یہ مویشی منڈیاں لگی ہیں وہاں تو حکومت کا زور نہیں چل رہا. آج آ کے آپ کا زور چل رہا ہے انارکلی پہ، آپ کا زور چل رہا ہے ہال روڈ پہ، آپ کا زور چل رہا ہے براندر روڈ پہ. یہ کیا پالیسی ہے حکومت کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے، ابھی بھی آج کا دن ضائع ہو گیا ہے، یہ آج رات کو نوٹیفیکیشن واپس لیں اور 2 دن تاجروں کو SOP کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دی جائے. جب انڈیا میں لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا، پرائم منسٹر صاحب نے اور کنسرن اتھارٹیز نے بہت مرتبہ یہ مینشن کیا ہے کہ جب وہاں پر سڈن لاک ڈاؤن کیا گیا، عوام اور تاجر برادری کا معاشی قتل وہاں پر ہو گیا. سملرلی سیم لیول پر یہاں پر جب انہوں نے سڈن لاک ڈاؤن اناؤنس کیا ہے تو سیم اسی طرح کے جو مطلب پرابلم وہاں ہوئے تھے وہ پرابلم ہمارے ساتھ ہو گیا. لوگوں نے عید کے لیے تیاری کرنی تھی، پیمنٹس کرنی تھی، سیلریز دینی ہے، اور بہت لوگوں نے اپنی جو بھی مطلب مارکیٹس میں تھے انہوں نے ابھی شاپنگ بھی کرنی ہے. تو اس طرح یہ 2 دن کا جو بزنس ہے یہ بہت اچھا بزنس، یہ 6 ماہ کے برابر یہ بزنس ہوتا ہے. اس میں گورنمنٹ کو ویسی ریونیو بہت جنریٹ ہوگا. تو میرے خیال میں بھرپور گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ 2 دن خدارہ 24 گھنٹے کے لیے تاجر برادری کو کاروبار کرنے کی اجازت دے دی جائے. ٹھیک ہو، تھینک یو. جی بھائی جی، شہزاد صاحب، مدنی صاحب.